वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबरों के पहले नशरी के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। वजीर आजम और वजीर दाखिला के साथ मुल्क के दौरे पर आए हुए जमहूरिया भारत के नायब सदर ने मुलाकात की। वजीर आजम को सिंगापुर के वजीर आजम की जानिब से तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ है, जबकि वजीर आजम ने इकाओ के सदर के नाम एक तहरीरी पैगाम भेजा है। वजारत खारजा ने भारत के सफीर को तलब करके उनको सरकारी मुरासला दिया है, जिसमें भारत में हुक्मरान पार्टी के एक ओहदेदार की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना बयानात की मजम्मत की गई है। आलमी यौम माहौलियात या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर वजारत बराए माहौलियात और माहौलियाती तब्दीली ने अपील की है कि आइंदा नस्लों के लिए सस्टेनेबिलिटी को यकीनी बनाया जाए। उधर फीफा ने कहा है कि वर्ल्ड कप कतर कार्बन फ्री टूर्नामेंट होगा। और रूस के सदर ने अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों को कीव को लंबे फासले तक मार करने वाले मिसाइल फराहम करने के अंजाम से खबरदार किया है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी के साथ कल दीवान अमीरी में मुल्क के दौरे पर आए हुए जमहूरिया भारत के नायब सदर जनाब वेंकैया नायडू और उनके हमरा वफ्द के अराकीन ने मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम ताल्लुकात और उनको मुख्तलिफ शोबों में फरोग देने के वसाइल और मुश्तरका दिलचस्पी के दीगर उमूर पर बातचीत की गई। वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी को सिंगापुर के वजीर आजम जनाब ली हसन लोंग की जानिब से दो तरफा ताल्लुकात और उनको मजबूत करने के जराये के बारे में एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ। मुल्क में सिंगापुर के सफीर जनाब जय सहन ने ये पैगाम पहुंचाया। वजीर आजम और वजीर दाखिला ने शहरी हवाबाजी की आलमी तंजीम एकाओ के सदर जनाब सिल्वाटोरी शाकिताना के नाम एक तहरीरी पैगाम भेजा है, जिसका ताल्लुक कतर और एकाओ के आपसी ताल्लुकात से है। कनाडा में कतर के सफीर जनाब डॉक्टर खालिद बिन राशिद अल मंसूरी ने यह पैगाम उनके हवाले किया। वजीर बराए खेल और नौजवानों के उमूर जनाब सलाह बिन गानिम अल अली के साथ मुल्क के दौरे पर आए हुए जमहूरिया जिबूती में स्पोर्ट के जिम्मेदार जनाब हसन मोहम्मद कामिल ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान खेल के शोबों में दो तरफा ताउन और स्पोर्ट सेक्टर में मिलकर काम करने के पहलुओं का जायजा लिया गया। वजीर तिजारत और सनात शेख मोहम्मद बिन हमद बिन कासिम आल थानी के साथ मुल्क के दौरे पर आए हुए मिस्र की जनरल अथॉरिटी बराए सरमायाकारी और फ्री जोन जनाब मोहम्मद अहमद अब्दुल वहाब ने मुलाकात की, जिसके दौरान मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद उमूर पर बातचीत की गई, जिनका ताल्लुक सरमायाकारी के मैदान में बाहमी ताउन को मुस्तहकम करने से है। वजारत खारजा ने दोहा में भारत के सफीर जनाब डॉक्टर दीपक मित्तल को तलब करके उनको सरकारी मुरासला दिया है, जिसमें कतर ने भारत की हुक्मरान जमात के एक ओहदेदार की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दिए गए गुस्ताखाना बयानात पर मायूसी का इजहार किया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ दिए गए इन बयानात को मुस्तरद करते हुए उनकी मजम्मत की गई है। वजीर ममलिकत बराए उमूर खारजा जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरैखी ने ये मुरासला भारतीय सफीर के हवाले किया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी के एडवाइजर और वजारत खारजा के तर्जुमान डॉक्टर माजिद बिन मोहम्मद अल अंसारी ने कहा कि कतर भारतीय हुकूमत से मुतालबा करता है कि वो इन बयानात की फौरी मजम्मत करे और एलानिया तौर पर दुनिया के तमाम मुसलमानों से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि एक ऐसे मुल्क में जिसकी तामीर में इस्लाम और मुसलमानों ने वाज़ेह हिस्सा डाला है और जहां मुसलमान बड़ी तादाद में रहते हैं,
وہاں اسلام کے خلاف نفرت اور دشمنی پر مبنی نیریٹو خطرناک ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ قطر زور دے کر کہتا ہے کہ اسلاموفوبیا نیریٹو اور اس طرح کے اسلام مخالف بیانات دینے والوں سے پوچھ تاچھ نہ کرنا اور ان کو سزا نہ دینا انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے ایک بڑا خطرہ ہے اور اس سے مارجنلائزیشن اور جانبداری میں اضافہ ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں تشدد اور نفرت کا جنم ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ عالمی سطح پر بھارتی حکمراں پارٹی کے رہنما کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دیے گئے بیانات کی مذمت کے بعد پارٹی نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ تمام مذاہب کا احترام کرتی ہے۔ بیان میں تمام دینی شخصیات کی توہین کی مذمت کی گئی ہے اور ہر ایسے نظریے کو مسترد کیا گیا ہے جو کسی فرقے یا مذہب کی توہین کرتا ہے یا اس کے مقام و مرتبے کو کم کرتا ہے۔ پارٹی کے جنرل سیکریٹری نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ پارٹی کے ترجمان کو ان کے عہدے سے سسپینڈ کر دیا گیا ہے، جبکہ ایک دوسرے ترجمان کو سوشل میڈیا پر دیے گئے بیانات کی وجہ سے پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ وزارت ماحولیات اور ماحولیاتی تبدیلی نے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے پر ماحولیات کے حوالے سے بیداری کو عام کرنے کے لیے کئی تقریبات اور ایکٹیویٹیز کا انعقاد کیا۔ یہ دن ہر سال 5 جون کو منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر منسٹری آف انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج نے ماحولیات کو بچانے کے لیے وزارت کی جانب سے کیے گئے اقدامات اور اس سلسلے میں ملنے والی کامیابیوں کو پیش کیا۔ واضح رہے کہ وزارت اس ضمن میں کئی پروجیکٹس پر کام کر رہی ہے جن میں قدرتی ماحولیات کا تحفظ، شجرکاری اور بایولوجیکل ڈائیورسٹی شامل ہے۔ وزارت ورلڈ کپ قطر 2022 سے پہلے 10 لاکھ درخت لگانے کی مہم کو مکمل کرنا چاہتی ہے۔ عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر فیفا کے صدر جناب جیانی انفینٹینو نے کہا ہے کہ فیفا کی کوشش ہے کہ قطر ورلڈ کپ 2022 ایک کاربن فری ٹورنامنٹ ہو۔ ایک ریکارڈڈ ویڈیو پیغام میں انہوں نے ماحولیات کو بچانے کی اہمیت پر زور دیا۔ فلسطین سے آنے والی خبروں کے مطابق یہودی آبادکاروں کے گروپ باب المغاربہ کی سمت سے مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں زبردستی داخل ہو گئے۔ ان سیٹلرز کو اسرائیلی پولیس کی جانب سے مکمل سیکیورٹی فراہم کی جا رہی تھی۔ یوکرین روس جنگ کے حوالے سے تازہ خبر یہ ہے کہ یوکرین نے اعلان کیا ہے کہ اس کی فوج نے مشرق میں واقع مرکزی شہر سیویرو دونیتسک کے تقریباً آدھے حصے پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس علاقے میں شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ یوکرین کے صدر جناب ولودیمیر زیلنسکی نے جنوب مشرقی یوکرین کے علاقے زاپوریژیا میں فرنٹ لائنز کا دورہ کیا ہے۔ اس سے قبل روس نے توپخانے اور میزائلوں کے ذریعے یوکرین کے دارالحکومت کییو کو نشانہ بنایا۔ یوکرین کے ذرائع کا کہنا ہے کہ روس کی بمباری میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں اور کئی عمارتوں اور تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے۔ اسی دوران میں روس کے صدر جناب ولادیمیر پوتن نے امریکہ اور یورپی ملکوں کو یوکرین کو لمبے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل دینے کے انجام سے خبردار کیا ہے۔ دوسری جانب مغربی ممالک اور روس نے عالمی سطح پر غذائی قلت کے لیے ایک دوسرے پر الزامات لگائے ہیں۔ یورپی یونین میں خارجہ پالیسی کے سربراہ مسٹر جوزف بوریل نے کہا ہے کہ اس کرائسس کی وجہ روس کا یوکرین پر حملہ ہے۔ ادھر روس کے وزیر خارجہ جناب سرگئی لیوروف نے سربیا کا 2 روزہ دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ سربیا کے پڑوسی 3 ملکوں نے روسی وزیر خارجہ کے جہاز کے لیے اپنا ایئر اسپیس بند کر دیا تھا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کے ساتھ ملک کے دورے پر آئے ہوئے بھارت کے نائب صدر جناب وینکیا نائیڈو نے ملاقات کی۔
وزارت خارجہ نے بھارت کے سفیر کو طلب کر کے ان کو سرکاری مراسلہ دیا ہے، جس میں بھارت میں حکمراں پارٹی کے ایک عہدیدار کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ بیانات کی مذمت کی گئی ہے۔ عالمی یوم ماحولیات پر وزارت برائے ماحولیات اور ماحولیاتی تبدیلی نے اپیل کی ہے کہ آئندہ نسلوں کے لیے سسٹینیبلٹی کو یقینی بنایا جائے، جبکہ فیفا نے کہا ہے کہ ورلڈ کپ قطر 2022 کاربن فری ٹورنامنٹ ہوگا۔ اور روس کے صدر جناب ولادیمیر پوتن نے امریکہ اور یورپی ملکوں کو کییو کو لمبے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل فراہم کرنے کے انجام سے خبردار کیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد حسن سولانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔